یا اللہ رحم فرما، کعبے میں ایک بار پھر تیز طوفان کے ساتھ سیلاب آ گیا۔ پیارے دوستو، پہلی بار موسم سرما کی شروعات میں تیز طوفانی بارشوں نے پھر سے سعودیوں کا رخ کر لیا۔ یا اللہ رحم۔ جی تو دوستو، کہا جا رہا ہے کہ سعودی شہر جدہ میں شدید بارشوں کے پاس آنے والے سیلاب کی تباہ کاریوں میں 2 لوگوں کی جان چلی گئی ہے۔ شہر میں سیلاب کی وجہ سے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بعض پروازیں معطل کر دی گئی۔ کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی سمیت تعلیمی سرگرمیوں کو چھٹی کر دی گئی۔ حکام نے اعلان کیا کہ سیلاب کی تباہ کاریوں میں اب تک 2 لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، اور عوام سے مطالبہ کیا ہے کہ بہت ضروری ہونے تک گھروں سے باہر نکلیں۔ پیارے دوستو، یہ بارشوں کا طوفان سعودی عرب کے کئی شہروں میں آیا، لیکن زیادہ تباہی اس وقت جدہ میں بتائی جا رہی ہے۔ اس کی ایک اہم وجہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ پیارے دوستو، سعودیہ میں ظلم و جبر عام ہو چکا ہے۔ جو کچھ سعودیہ میں پچھلے دنوں میں ہوا، اس کی وجہ سے اللہ نے اپنے غصے اور ناراضگی کا اظہار اس طرح سے کیا کہ بارش کا طوفان سیلاب کی شکل اختیار کر گیا۔ اس سے پہلے کہ ہم اس ویڈیو سے آپ کو آگاہ کریں، اگر آپ اس چینل پر نئے آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک نہیں کیا تو بیل آئیکن پر بھی کلک کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ پیارے دوستو، نہ ہی مانسون کا موسم ہے اور نہ ہی جون جولائی کا مہینہ، لیکن طوفانی بارشوں کا سلسلہ سعودیہ کے بہت سے شہروں میں جاری ہو گیا۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں، میڈیا کے مطابق جمعے کو مکہ مکرمہ کے کئی محلوں میں بارش کے بعد سیلابی ریلیں نے سڑکوں کے کنارے گڑی متعدد گاڑیاں بہہ گئی ہیں۔ مکہ مکرمہ گورنمنٹ نے بارش کے باعث الہدا روڈ عام آنے جانے کے لیے عارضی طور پر بند کر دیا۔ مسجد الحرام کے عہدیدار فائز الحارث نے بتایا کہ جمعے کو بارش کے دوران کوئی زائر زخمی نہیں ہوا۔ انتظامیہ نے بارش کے مسائل سے نمٹنے کے لیے ہنگامی اقدامات کیے جو مؤثر ثابت ہوئے ہیں۔ یاد رہے کہ جمعے کی صبح مسجد الحرام میں بارش کا سلسلہ اس وقت شروع ہوا جب زائرین طواف میں بزی تھے کہ جب وہاں 2 بچے بھی شامل ہو گئے۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ دونوں بچے بے تحاشا روئے جا رہے تھے، اور اس کے بعد ہی آسمان پر کالے بادل چھانے لگے۔ اس کے بعد ایسا طوفان اٹھا کہ چاروں طرف پانی پانی نظر آنے لگا۔ وہ بچے کون تھے اور یہ طوفانی بارش کیوں ہو رہی تھی، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے، یہ اللہ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے۔ لیکن ایک واقعہ ایسا بھی پیش آیا کہ غالباً گمان یہ ہے کہ یہ طوفانی بارش کسی معصوم یتیم بچے کے بہتے آنسو کا نتیجہ نہ ہو۔ دل کو دہلا دینے والا واقعہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 10 سالہ صلاح الدین اپنی 8 سالہ بہن فاطمہ کے ساتھ ننگے پاؤں روتے ہوئے خانہ کعبہ میں حرم شریف کے سامنے کھڑا ہو کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ دونوں بچوں کے چہرے لال ہو چکے تھے، منہ اور ناک سے خون رس رہا تھا۔ وہ بچے روتے ہوئے اللہ سے فریاد کر رہے تھے، کہنے لگا، اے اللہ، یتیم بچوں کے ساتھ تیرے ہی شہر کے قریب ظلم و زیادتی کی گئی، تو مجھے بتا کہ ہماری سنوائی کب کی جائے گی؟ ہمارے ماں باپ تیرے پاس چلے گئے، تیرے شہر والے ہمیں روٹی کے بجائے گالیاں دیتے ہیں، کہتے ہیں تجھے جب ہمارے رب نے غریب رکھا ہے تو ہم تجھے کیوں دیں؟ اے اللہ، تو دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی، لیکن تیرے یہ لوگ سمجھتے ہیں جسے تو نے عطا کیا تو اس سے راضی ہے، اور جسے نہیں دیا اس سے تو ناراض ہے۔ ہم دونوں بہن بھائیوں نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا، پانی تک نہیں پیا، ہمیں اس وقت شدت سے پیاس لگی ہے، ہمیں سیراب کر دے اے میرے اللہ۔ دونوں بچے اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا کر رونے لگے۔ دونوں بچے غریب تھے، اس لیے جب بھی لوگوں سے کھانے پینے کے لیے کچھ مانگتے تو وہ انہیں دھکا دیتے، کہتے کہ جب تمہیں اللہ نے غریب رکھا تو پھر ہم تمہیں کیوں دیں؟ یقیناً تمہارے ماں باپ نے کوئی ایسا گناہ کیا ہوگا جس کے بدلے میں تم لوگ آج بھیکاری بن گئے۔ صلاح الدین اگر چھوٹی موٹی مزدوری بھی کر لیتا، کسی کا سامان اٹھا کر اس کے ہوٹل کے کمرے تک اسے پہنچا دیتا، تب بھی اسے پیسے دینے کی بجائے لوگ دھکا ہی دیا کرتے۔ تب سے یہ دونوں بہن بھائی یہ سب کچھ برداشت کر رہے تھے، مگر جیسے آج ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ 2 دن سے بھوکے تھے، ایک ہوٹل سے گزر رہے تھے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ انہی کی عمر کے بچے صاف ستھرے کپڑے پہنے ٹیبل پر بیٹھے ہیں اور ان کے ماں باپ انہیں اپنے ہاتھوں سے نوالے کھلا رہے ہیں۔ دونوں بچوں کی آنکھیں بھر آئی، وہ ان دونوں بچوں کو بڑی حسرت بھری نگاہ سے دیکھنے لگے۔ بے شک ان یتیم کے والدین بہت امیر نہ تھے، لیکن بہرحال اپنے بچوں کو بہت پیار اور محبت سے رکھا تھا۔ لیکن ماں باپ کی حادثاتی موت کے بعد ان کے چچا نے سارا کچھ ان سے چھین لیا اور انہیں گھر سے مار کر گھر سے باہر نکال دیا۔ دونوں چھوٹے تھے، اس لیے اپنے حق کی لڑائی لڑنا نہیں جانتے تھے۔
کئی کئی دن کے فاقے کے بعد انہیں کسی کا جھوٹا کھانا ملتا تھا۔ دونوں بہن بھائی للچائی ہوئی نظروں سے ان دونوں بچوں کو کھانا کھاتے دیکھ رہے تھے۔ جب ان کے ماں باپ کی نظریں صلاح الدین اور فاطمہ پر پڑی، وہ بیچارے انہیں ہی دیکھ رہے تھے کہ ماں باپ کے نہ ہونے سے وہ لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیموں سے حسن سلوک کا حکم دیا، لیکن آج ان کے امتی جو سلوک یتیم بچوں کے ساتھ کرتے نظر آتے ہیں وہ خون کے آنسو رلا دینے والا ہے۔ وہ دونوں میاں بیوی اپنے بچوں کو ہوٹل میں کھانا کھلا رہے تھے۔ جب انہوں نے ان دونوں یتیموں کو ان کی طرف مسلسل ٹکٹکی باندھے دیکھا تو پہلے تو انہوں نے گھورنے لگے انہیں، لیکن وہ بچے جب واپس نہیں گئے تو ان دونوں میاں بیوی کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے بچا ہوا کھانا پیک کروایا اور ہوٹل سے باہر نکلے اور صلاح الدین اور فاطمہ کو گالیاں دینے لگے کہ وہ کون ہوتے ہیں ان کے بچوں کو کھانوں کو نظر لگانے والے، وہ کیوں انہیں کھانا نہیں کھاتے دیتے، وہ کیوں انہیں کھانا کھاتے دیکھ رہے تھے۔ صلاح الدین کہنے لگا، صاحب جی، ہم بہن بھائی 2 دن سے بھوکے ہیں، خدا کے لیے ہمیں اپنا جھوٹا اور بچا ہوا کھانا ہی دے دو۔ لیکن انہوں نے انہیں مارنا پیٹنا شروع کر دیا اور برا بھلا کہنے لگے۔ بچا ہوا کھانا بچوں کو دینے کی بجائے انہوں نے کتے بلیوں کو ڈال دیا تھا، ان بچوں کے چہروں کو بھی زخمی کر دیا۔ دونوں بچے خانہ کعبہ پہنچ گئے اور اللہ کے سامنے رو رو کر اللہ کے سامنے اپنی فریاد پیش کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ ہم بھوکے پیاسے ہیں، بے شک تو ہی پالن ہار ہے۔ یہ کہنا تھا کہ آسمان پر گہرے بادل آنے لگے۔ دن کا وقت تھا لیکن گہرے بادلوں نے آسمان کو ڈھک لیا، اور پھر جب بادل گرجنے لگے آسمان یوں ہو گیا جیسے کہ مغرب کے بعد کا وقت ہو چکا ہو۔ لوگ یہ دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ اس کے بعد بارش شروع ہو گئی اور ایسی تیز بارش ہوئی کہ چاروں طرف کسی کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ بارش اور تیز ہواؤں نے سب کچھ دھرم بھرم کر دیا۔ وہ دونوں بچے اپنے چہرے اوپر کی طرف کر کے بارش دیکھنے لگے، دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر پیارا سا بنا لیا۔ پل میں ان کے ہاتھ بارش کے پانی سے بھر گئے اور وہ پانی پینے لگے۔ جن لوگوں نے ان دونوں یتیم بچوں کو مارا تھا، دھکے دیے تھے، وہ جدہ کے رہنے والے تھے۔ وہ واپس جدہ جا رہے تھے کہ بارش شروع ہو گئی۔ آن ہی آن میں بارش ایک طوفان کی بارش میں چینج ہو گئی۔ وہ لوگ بارش میں بری طرح سے پھنس گئے تھے، ہر طرف پانی ہی پانی نظر آ رہا تھا۔ بادل بہت زور سے گرج رہے تھے۔ ان میاں بیوی کے بچے ان بادلوں کی آواز پر سہم کر گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھے تھے۔ پانی اب ان کی گاڑی کے اندر داخل ہونے لگا۔ وہ شخص اس قدر پریشان تھا کہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کس طرح سے گاڑی کو چلائی جائے۔ انجن میں بھی اس کے پانی بھر چکا تھا۔ پانی گاڑی کے اندر سیٹوں تک پہنچ گیا تو بچے رونے لگے۔ اس کی بیوی بھی بے حد پریشان تھی۔ وہ شخص حد درجے گھبرا گیا تھا۔ وہاں پر جتنی بھی گاڑیاں کھڑی تھی سبھی بارش کی وجہ سے تیرنا شروع ہو گئی۔ طوفانی بارش نے سیلابی رخ اختیار کر لیا تھا۔ گاڑیاں پانی میں کشتی کی طرح تیر رہی تھی۔ پورے سعودی عرب کے کئی شہر بارش کی لپیٹ میں آ چکے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے دونوں بچے بارش کے پانی میں ڈوبنے لگے۔ وہ شخص اور اس کی بیوی اپنے بچوں کو پکڑنے لگے، انہیں بچانے کی کوشش کرنے لگے، لیکن ان کے بچے ان کے سامنے ہی دم توڑ چکے تھے۔ وہ دونوں میاں بیوی بچ تو گئے لیکن ان کے بچے ان کے سامنے ہی مر چکے تھے۔ کسی یتیم کو دھتکارنا کوئی معمولی بات نہیں۔ کسی مظلوم کے آنسو آپ سے آپ کی سب سے قیمتی چیز چھین سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں شہادت اور بیچ کی انگلی کی طرح قربت کی طرح قریب اور ملے ہوں گے۔ اور مسلمان جانتا اور اسلامی تاریخ شاہد ہے کہ نبی کریم یتیموں کے ساتھ بے پناہ ہمدردی کرتے، شفقت اور محبت کا برتاؤ کرتے، ان کی خبر گیری کرتے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تاکید اور تلقین کرتے رہتے۔ سماج کے بچھڑے ہوئے طبقے اور کمزور لوگ بطور خاص نبی کریم کے پاس یتیموں کو لے کر آتے تاکہ انہیں دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بھی دعا کریں اور ان کے ساتھ ہمدردی کا سلوک کریں۔ لوگ جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیموں کو کتنا چاہتے ہیں، ان سے کس قدر ہمدردی رکھتے ہیں، تو گویا لوگ رسول اللہ کی ہمدردی حاصل کرنے اور ان سے محبت پانے کے لیے یتیموں کا سہارا لیتے تھے۔ دوستو، یتیم وہی ہوتا ہے جو اپنے بچپن میں اپنے والدین میں سے کسی ایک کو کھو چکا ہو۔ اس کا بچپن اسے کھیل کود، الفت و محبت اور پیار اور لگاؤ کے لیے مجبور کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کا کوئی ہمدرد ہو جو اس کے ساتھ پیار بھرا سلوک کرے، اس کی دل جوئی کرے۔ ماں باپ اس کی خواہش اور فطری تقاضے کو پورا کرتے ہیں، مگر باپ جو اس کا سہارا تھا، اس کی کفالت کرتا، اس کی دلجوئی کرتا اور اس کے لاڑ پیار کو سہتا، اس کی خواہش پوری کرنے میں اپنی بساط کے مطابق کوشش کرتا تھا۔
اب جبکہ اس کے سر سے اس کا سایہ اٹھ چکا ہے، اس پیار اور محبت اور شفقت اور رحمت کے لیے ترستا رہتا ہے۔ اور جب کوئی شخص اسے باپ سا پیار دیتا ہے، باپ کی طرح لطف و کرم کا معاملہ کرتا ہے، محبت بھری نگاہ اس پر ڈالتا اور بڑے تیار اور شفقت سے، پیار اور شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے اور اس کو سر کو چومتا ہے، تو اس شخص کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔